علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ انتیسواں پارہ چل رہا ہے درس کے اعتبار سے۔ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، یہ تین صورتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی، مختصر انداز میں صحیح لیکن مکمل ہو گئی۔ اللہ کریں قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو بھی اللہ کو ڈرنے والا ہے اور وہ قرآن کو اگر پڑھے گا اللہ اس کو ہدایت عطا کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ قرآن پڑھے اور ہدایت پہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے اللہ کی جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہر آیت، ہر جملہ ہدایت ہے، اور جو قرآن کریم کو پڑھے گا اور سمجھے گا، اللہ کی قسم دنیا میں پھر اس کو کسی اور کی رہبری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو فالو کر رہے، اس کو کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور آخرت، قیامت، روز محشر، جنت، جہنم ہمارے نظروں کے سامنے ہوں گے ہر وقت میں۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کے اپنا معمول بنا لے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن کریم کو پڑھیں گے اور پڑھ کر اس کو سمجھیں گے۔ شروعات کرے کہیں سے بھی، سورۃ الفاتحہ سے شروعات کرے، سورہ یاسین سے شروعات کرے، 30ویں پارے سے شروعات کرے، سورۃ الناس سے شروعات کرے، پیچھے سے۔ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو بچانے کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟
اور نقصان پہنچانے پڑتے ہیں، ہم حفاظت کے لیے نہیں پڑھ سکتے؟ ہے قرآن جلایا گیا، یہاں رکھا ہوا ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ کہیں سے خبریں آتی ہیں نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کے جلانے کی، مسجدوں کو توڑنے کی، شہید کرنے کی. تو یہ مسجدیں کھلی ہے اور قرآن کریم رکھے ہوئے ہے، کون آ رہا ہے بتائیں؟ جو بستر میں سوئے ہوئے ہیں اس کو بھی درد ہو رہا ہے کہ قرآن کو جلایا گیا اور مسجد کو شہید کر دیا گیا. کتنے تقریباً 250 کے قریب مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے فلسطین میں. پھر بھی ملبے کے اوپر کھڑے رہ کے اذان دی جا رہی ہے، صدائیں بلند کی جا رہی ہے اور نمازیں پڑھی جا رہی ہے. یہاں تو ہمارے لیے تصور بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسجدیں خالی ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اس لیے کہ تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے. اب اس شعر کو تھوڑا سمجھتے ہیں، تھوڑا بھاری ورڈ اس میں استعمال کیا ہوا ہے. علامہ اقبال کہتے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یعنی کوئی حادثہ ہو جائے جس سے تیری ملاقات ہو جائے. اس لیے کہ جو ہے نا تو جس کشتی میں سمندر میں سوار ہیں، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے ہچکولے آ رہے ہیں نا، اس سے تو سمجھ نہیں رہا ہے، اس سے سنبھل نہیں رہا ہے، اس سے سدھر نہیں رہا ہے. تجھے کسی طوفان کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ہلکے ہلکے پھپیڑے تو تیرے لیے کافی نہیں ہے، تجھے کس کی ضرورت ہے؟ طوفان کی ضرورت ہے. تو دوسرے علاقوں میں، دوسرے کنٹریوں میں، ممالک میں حادثات کے واقعات ہمارے سامنے آتے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کافی. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اس لیے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں ہے. سمندر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، تو موجوں سے تیرا کچھ بن نہیں رہا ہے. تو یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہماری عبرت کے لیے. کیا لگتا ہے جو وہاں ہو گیا یہاں نہیں ہوگا؟ اگر وہاں بھی ہو گیا ہے تو کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ مسجدیں شہید ہو گئی تو مسجدیں، ساری دنیا کی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے. بچہ شہید ہو گیا. آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، باپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی بچی ہے، وہ شہید ہو گئی اور وہ بچی سے کہہ رہا ہے بیٹا جب تیری ملاقات اللہ کے رسول سے ہوں گی نا، اللہ کے رسول سے کہنا کہ میرا باپ یا رسول اللہ تجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ 2-3 سال کی بچی ہوں گی اور شہید ہے، ماتا چوم رہا ہے اور بیٹی سے ایسا کہہ رہا ہے اب تیری ملاقات. ایمان دیکھے، یقین دیکھے ان کا کیسا زبردست ہے. کہہ رہے بیٹا اب تیری ملاقات کس سے ہوں گی؟ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوں گی. جب ہوں گی نا ملاقات تو اللہ کے رسول سے کہنا کہ میرے ابا، یہ نہیں کہ مجھے شکایت ہے. آج کل ہوتا ہے نا کسی کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ 90 سال کی عمر گزار کے بھی گیا تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے گھر کا آدمی ہی ملا تھا کیا، اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا، اللہ کو میرے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا. ہم پر مصیبت پہ مصیبت آ رہی، حالات پہ حالات آ رہے، کبھی دادا گیا، کبھی باپ گیا، کبھی فلاں گیا. یہ زبان پہ شکوے ہیں. یہ 2-3 سال کی بیٹی ہے، شہید ہے، اور شہید بھی ایسی ویسی نہیں، پورا بدن چھنی ہو گیا ہے، پیشانی پہ خون کے دھبے ہیں اور پورے بدن پہ دھول اور مٹی لگی ہوئی ہے. اپنی اولاد کے بدن پہ چھوٹی سی خراش آ جائے ہم تڑپ جاتے ہیں. چھوٹی سی خراش، اس لیے کہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے نا آخرت، ان لوگوں کے سامنے ایمان، ان لوگوں کے سامنے جنت، ان لوگوں کے سامنے اللہ کی رضا مقدم ہے. اس لیے کہ سارے روئے زمین پر مرنا تو سبھی کو ہے، ایک دم پکی بات ہے. مرنا تو بولو
کون جینے کے لیے آیا ہے؟ یہاں پر کون جینے کے لیے آیا ہے؟ یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. آج تک جو بھی آیا ہے سب چلے گئے. عمریں بہت دی اللہ نے, 950 سال دے دیے, 1000 سال دے دیے, 1500 سال دے دیے اللہ رب العزت نے, لیکن آخر میں مار کے بتایا, آخر میں موت دے دی. اس دنیا کا نظام اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, بات مختصر, اے نبی جی آپ کو جتنا جینا ہے اتنا جی لیجئے, جتنا جینا ہے اتنا جی لیجئے. یہ صرف آپ کو اکیلے تنہا اختیار ہے, آپ اپنی مرضی کی زندگی جتنی چاہے اتنی لے لیجئے. ولیکن انک میت وانہم میتون, موت تو آپ پر بھی آئیں گی. آخر میں تو مرنا سب کو ہے, لیکن اس روئے زمین پر سب سے بہترین موت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ شہادت کی موت ہے. بستر جو انتقال ہو رہے نا, شہید ہو رہے, شہادت پا رہے, شہادت کا جام پی رہے, ان لوگوں کی موت پہ ہم کو افسوس نہیں کرنا ہے. افسوس تو ہم کو اپنی موت پہ کرنا ہے کہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ان کے تو بن گئی, آخرت ان کی کیا ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سنایا تھا چند دن پہلے کہ قیامت فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. ایک آواز آئیں گی اور ایسی زبردست آواز کہ جنات, انسان, فرشتے, جو بھی جاندار ہوں گے سب کے کلیجے ہل جائیں گے, گھبراہٹ کے مارے سب پریشان ہو جائیں گے. حضرت جو زندہ ہے وہ, جو مردہ ہے وہ سب, حضرت ابو ہریرہ فرماتے, وہ روایت کے اندر ہے, ان لوگوں کے دل گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے جس کو اللہ چاہیں گے. اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ شہید ہوں گے. ان پر ایک دفعہ یہ حادثہ ہو چکا, اب دوبارہ ان پر کبھی پریشانی نہیں آئیں گی. تو موت اس زمانے کی, اس دنیا کی زندگی کی مقدر ہے, مرنا طے ہے, لیکن سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ شہادت کی موت ہے. تو ان کے موت پر ہم کو افسوس نہیں کرنا ہے. افسوس کس کے موت پہ کرنا ہے؟ ہماری اپنی موت پہ کرنا ہے. ہمارا کیا؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, ان کی سیرت پڑھے اٹھا کے, فتح الشام, کئی کتابیں ہیں, حیات الصحابہ ہیں, اسی طرح شمشیر بے نیام ہیں. یہ ان کی باقاعدہ تفصیلی انداز میں ان کی سیرت کو اس میں بیان کیا گیا ہے, ان کے جنگی زندگی, جنگی حالات کو اس میں بیان کیا گیا ہے, کہاں کہاں جا کر جنگ کیے ہیں, کتنے جنگیں لڑی ہیں. 200 سے زائد جنگیں لڑی ہیں حضرت خالد بن ولید نے. کتنے؟ 200 سے زائد. جنگ موتا کے اندر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں. بستر پر ہیں, انتقال ہونے کے قریب ہے. ابو سلیمان حضرت خالد ابن ولید کا لقب تھا, کنیت تھی ان کی. تو ان کے خادم نے کہا کہ ابو سلیمان رو رہے ہو, انتقال قریب ہے, موت کو دیکھ کر رو رہے ہو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خالد موت سے کبھی نہیں ڈرتا, خالد موت سے کبھی نہیں ڈرا, رو اس بات پر رہا ہوں. پھر اپنا کرتا نکالے اور اپنے بدن کو دکھائے ان کے سامنے, تو ایک اینچ جگہ بھی ایسی باقی نہیں تھی جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو. پھر انہوں نے جنگ کے حالات بتائے, کہا کہ اتنے جنگیں لڑی ہے اور 69 دشمنوں کے نرغے میں کئی دفعہ گیا ہوں, کئی تلواریں ٹوٹی ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری تمنا تھی کہ میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, لیکن یہ خالد ابن ولید بستر مرگ پر مر رہا ہے, اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. موت آ رہی ہے اس لیے رونا نہیں آ رہا ہے. موت تو کیا ہے؟ وہ حضرت خالد ابن ولید ہی کا وہ قول ہے, انہی کا یہ قول ہے کہ اگر موت مقدر ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے, اور اگر موت مقدر نہیں ہے تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. موت خود زندگی کی
حفاظت کرتی ہے. ہٹا کٹا نوجوان فٹنس میں ایک نمبر، دوسروں کو ٹریننگ دیتا تھا، جم کرتا تھا صبح سے شام تک، کئی گھنٹوں تک، اور ڈائٹ فائٹ ساری چیزیں فٹنس میں، صحت کے جتنے اسباب سارے اختیار کرتا تھا. نوجوان ہارٹ اٹیک آ گیا، مر گیا. دیکھتے نہیں کتنے سارے واقعات ایسے سامنے آتے. اور ایک بندہ ہے بستر پہ ہے، موت کی تمنا کر رہا ہے، بیمار ہے، آئی سی یو میں سے اس کو گھر پہ لے کر آئے بندے کو، گھر والے بھی تمنا کر رہے کہ جانا بھائی، جا ہی نہیں رہا ہے، لیکن 3 سال 4 سال تک بستر پر حضرت کیا ہے پڑے. تو ایک بیمار ہے، موت مقدر میں نہیں ہے تو موت نہیں آئیں گی. اور ایک بندہ صحت مند ہے، موت مقدر میں ہے تو کسی بھی حالت میں ہو موت آئیں گی. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ موت طے ہے، لیکن سب سے بہترین موت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو. تو ان کے موت پر ہم کو آنسو نہیں بہانا ہے، اصل مسئلہ کس کا ہے؟ ہماری اپنی موت کا ہے. تو لہذا قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ سورۃ الملک، اس کا تعلق میں نے بتایا تھا توحید کے ساتھ ہے. توحید، اللہ کی وحدانیت. دوسرے نمبر پر سورۃ القلم، اس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات، اللہ کے رسول کی شان، ان کے اونچے اخلاق کی تعریف سورۃ القلم میں بیان فرمائی. سورۃ الحاقہ، اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سورۃ الحاقہ اور سورۃ المعارج یہ 2 سورتوں کے اندر قیامت کی اور قیامت کے بعد کی یعنی آخرت کے حالات کے مضامین ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو سورۃ الحاقہ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. ابھی آج کی جو سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولو بولو، ارے بولو نا، کون سی ہے؟ سورۃ المعارج. کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت؟ سورۃ المعارج. سورۃ المعارج، معرج ان کی جمع ہے معارج. معارج کے معنی آتے چڑھنا، بلند و بالا، سیڑھی. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے آسمان. کیا ترجمہ کیا ہے؟ آسمان. قرآن کی صورتیں، قرآن کریم کے رکوع، ان کا نام، یہ تو ہمارے ضروریات میں سے ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں یہ تو ہم کو آنا ہی چاہیے. یہ تو کیا ہونا چاہیے؟ بولو، آنا ہی چاہیے نا ہم کو. تو لہٰذا پڑھے، قرآن کریم کو ہلکے میں نہ لے. زندگی اللہ ایک مرتبہ دیتا ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. اور اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے مسجدیں کھلی ہے، قرآن کریم ہے. کئی نعمتوں کے ساتھ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. کئی نعمتیں ہمارے ارد گرد گھومتی ہے، کئی نعمتیں. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک قصہ لکھتے ہیں اپنا ذاتی، بڑا لمبا ہے، مختصر یہ کہ ایک علاقے میں گئے، وہاں پر جانے کے بعد ایک بڑھیا سے ہماری ملاقات ہو گئی. بڑھیا بھی اتنی عمر دراز کے 90 کراس. جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کلام پاک قرآن کریم ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہاں ہے. تو کہا کہ مجھے دکھاؤ. جب ہم نے اس کو قرآن کریم دکھایا تو رونے لگی، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، چوما، اور اپنے گھر میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا، وہ صندوق لائے اور ہم کو دے دیا. جب کھول کر دیکھا تو اس میں خزانہ تھا. ہم نے کہا کہ اماں یہ کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت میں جوان عمر کی تھی، ہمارے اس کنٹری میں مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، مدارس، مساجد اور قرآن کریم سب کو جلایا گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. اس وقت سے میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں، اے اللہ مرنے سے پہلے ان آنکھوں کو تیرا کلام کا دیدار کرا دے. یہ صندوق خزانے کی میں اس کو ہدیہ کر دوں گی. آج تمہارے برکت سے مجھے اللہ کے کلام کا دیدار ہوا ہے. اب میں اگر مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں. رکھے ہوئے ایسے
لیکن دیکھنے کی فرصت نہیں ہے, دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. کیسا زبردست واقعہ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے دل کے گہرائیوں میں اس کو سوچے. اس کی زندگی بھر کی یہ تمنا ہے, اے اللہ مرنے سے پہلے تیرے قرآن کا دیدار کروں, جس کے ذریعے سے کروں گی یہ سونا یہ چاندی میں اس کو ہدیہ کر دوں گی. اب مرنے سے پہلے میں نے دیکھ لیا, ابھی اگر مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں. قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے, قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے. اگر پڑھنے نہیں آتا ہے تو نہ صحیح پڑھنے کی کوشش کرے, اور گھر میں قرآن کریم ہوگا نا تو روزانہ اس کو جا کر چومے اور سینے سے لگائے. اللہ کو یہ عادت بھی پسند آئیں گی. اللہ کو اگر آپ کو معاف کرنا ہے نا تو آپ کے نام اعمال کو دیکھے تو سب کچھ کالا ہی کالا ہے. اگر کچھ بھی نظر نہیں آیا, اللہ کی قسم یہ عمل بھی اگر آپ کا ہوگا نا اللہ کو یہ عمل بھی پسند آئے گا. اور رحمت خدا مندی بہانہ میجوید, اللہ کی رحمت تو صرف معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ کو اگر یہ عمل دکھ گیا ہمارے نام اعمال میں, اللہ ہماری مغفرت کریں گے. گھروں پہ جاؤ, قرآن کھولو, سینے سے لگاؤ, اے اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, معاف کر دے. اے اللہ میں سیکھوں گا, سیکھنے کی کوشش کروں گا. اتنا تو کر سکتے کہ نہیں بتاؤ؟ اپنا قلبی رجحان قرآن کریم کے ساتھ لگا تو سکتے کہ نہیں سکتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, انہیں پتا چل گیا جس دن وہ شہید ہونے والے تھے, رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ عثمان روزہ رکھنا, افطاری ہمارے ساتھ کر لینا. صبح ہو گئی. حضرت نائلہ ان کی زوج محترمہ ہے, ان سے کہا کہ قمیص لے آؤ. یہ مکمل حیا والا لباس ہے. قمیص کیا ہے؟ شلوار اور یہ قمیص. اس لیے کہ یہ کم بخت لوگ جب مجھے شہید کریں گے تو بے حیائی کا خطرہ ہے. چادر ادھر ادھر ہوں گی, جب یہ شہید کریں گے تو میرا جسم کہیں برہنہ نہ ہو جائے. تو بہترین مکمل لباس پہنا, خوشبو لگائی, قرآن کریم کو کھولا اور قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے. کیا پڑھتے پڑھتے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے. جب دشمن نے, بلوائیوں نے جب نیزہ مارا نا, خون کا پھوارا اڑا قرآن کریم کے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پہ میوزیم میں آج بھی یہ قرآن اسی صفحات کے ساتھ اور اسی خون کے دھبے کے ساتھ رکھا ہوا ہے. کل قیامت کے دن کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار دیں گی, کسی شہید کی شہادت کی گواہی نیزہ دیں گی, کسی شہید کی شہادت کی گواہی تیر دے دیں گی, کسی شہید کی شہادت کی گواہی کسی زمین کا ٹکڑا دے دیں گی. قربان جائے عثمان تیری شہادت پر کہ تیرے شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دیں گا. کون؟ اللہ کا کلام. تو پڑھے جی, اللہ نے بہترین موقع دیا ہے, بہترین موقع دیا ہے. اس کو یوں ہی گواہی نہیں, آتا ہی نہیں پڑھنے. موبائل 23 سال پہلے ایجاد ہوا ہے, مطلب اپنے علاقے میں زیادہ تر عام ہوا ہے. عجیب و غریب فنکشن ہے, پھر بھی کیڑا بنا ہوا ہے. اس کا کیا بنا ہوا ہے نا کیڑا, کہاں سے بھی گھستا ہے, کدھر سے بھی نکلتا ہے. جب اس کو چلانا آسان ہو گیا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہہ رہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے آسان, یاد کرنے والوں کے لیے آسان, سمجھنے والوں کے لیے آسان. تو جب اللہ نے آسان کہا تو مشکل ہو سکتا ہے؟ پڑھ کر تو دیکھے نا. انگریزی پڑھنے کے لیے سالوں لگا دیتے, اور قرآن اگر 2 مہینے میں ہاتھ میں نہیں آیا تو کیا مولوی صاحب 2 مہینے سے قاعدہ پڑھا رہے, بولے 2 مہینے سے قاعدہ پڑھا رہے, ابھی تک قرآن سکھائے نہیں ہم کو. اور یہ اسکول میں 13 سال گھلائیں گے, اور انگریزی میں چلتا ہے بولے بڑی مشکل زبان ہے. اور یہاں 2 مہینے بڑی مشکل سے, وہ بھی حضرت 2 دن آئے 3 دن نہیں آئے, کسی دن بیمار ہو گئے, کسی دن حضرت کے کچھ اور کام نکل گئے, سر میں درد ہے, آنکھیں نہیں کھل گئی, یہ اور مسائل. تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ سے, اپنے اپنے علاقے میں, کچھ دوسرے علاقوں کے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, اپنے اپنے علاقوں کے اندر قرآن کریم کو پڑھے. جس کو پڑھنا آتا ہے تفسیر کے ساتھ پڑھے, ترجمے کے ساتھ پڑھے. کوشش کریں نا, کتنی کتابیں ہیں مارکیٹ میں,
خرید کر لائیں اور پڑھے قرآن کے تفسیر کو. آسان تفسیر القرآن ہے، ترجمۃ القرآن ہے، معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے. بیان القرآن تھوڑی مشکل کتاب ہے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بہت زیادہ بھاری اردو اس کے اندر بھری ہوئی ہے. تو معارف القرآن ہے، انوار البیان ہے، ہدایت القرآن ہے، تفاسیر روح المعانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر کی کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ پڑھے تو صحیح، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں. تو یہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المعارج. کیا نام ہے؟ سورۃ المعارج. یہ 29ویں پاری کی چوتھی سورت ہے. 44 آیتیں ہیں اس میں، 40 اور 4. اس سورت کے اندر جو ہے نا، یہ سورت مکی دور کی آخری زمانے کی سورت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. تو مکہ میں جانے کے جو آخری سال، آخری مہینے، آخری ہفتے، آخری دن جو چل رہے ہیں، یہ اس وقت میں نازل ہونے والی سورت ہے. مکۃ المکرمہ میں پورے 114 صورتوں میں 85 صورت 85 صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہے. قرآن میں کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. اس میں سے 85 صورتیں کون سی ہیں؟ مکی ہے. اور باقی کی مدنی. باقی کتنے بچے؟ کتنے 29. کتنے بچے؟ 29 صورتیں مدنی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور 85 صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ان 85 صورتوں میں 80 یعنی 79 نمبر کی یہ سورۃ المعارج صورت ہے. یعنی اس کے بعد صرف 6 صورتیں نازل ہو گئی، یعنی آخری زمانے کی ہوئی نا. اور اس کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کا مضمون ہے. آخرت میں کافروں کو سزا کیسے ملیں گی اور کیا کیا ان کے سزا کی کیفیت ہوں گی، اس سورت کے اندر مکمل وہی تذکرہ ہے سورۃ المعارج میں. ٹھیک ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع. سوال کرنے والے نے سوال کیا. سأل سائل، سائل کے معنی سوال کرنے والا. بعذاب روح ہے. ایک ترجمہ اس کا والروح کا معنی روح ہے، اور دوسرا ترجمہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف چڑھتے ہیں. تعرجو کے معنی چڑھنا، جس کی طرف چڑھتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اور یہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوں گی. کتنے ہزار سال کے؟ 50,000 سال کے برابر ہوں گی. مطالبہ کرنے والے نے مطالبہ کیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نضر بن حارث کی طرف اشارہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک کمبخت رہتا تھا، نضر بن حارث. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں، قرآن کریم کے انکار کرنے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا اور نفرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ
اتنی جرأت اتنی دلیری اس کے اندر آ گئی کہ وہ کہنے لگا کہ کہاں ہے عذاب اللہ کا؟ ہے تو اللہ کے عذاب کو بلا لو. سورۃ الانفال کے اندر تذکرہ ہے, سورۃ الانفال, اللہم قل اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. وہ کہنے لگا کہ اگر یہ قرآن اور یہ نبی اللہ کی طرف سے ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے دکھائیے. آسمان سے کس کی بارش کیجئے؟ پتھروں کی بارش کیجئے, یا کوئی دردناک عذاب, عذاب علیم لا کر بتائیے. تو قرآن کہتا ہے یہ نضر بن حارث, اور یہ صرف نضر بن حارث کا مسئلہ نہیں ہے, مشرکین مکہ اکثریت عذاب کا مطالبہ کرتی تھی. اور یہ صرف مشرکین مکہ اور نضر بن حارث, ابو جہل, یہ اس آیت کریمہ میں فقط یہی لوگ مراد نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں ہر وہ لوگ مراد ہیں جو اس ذہنیت کے ہیں آج کے زمانے میں بھی. کہتے ہیں نا, ابھی ایک میڈیا کے اندر ایک کو دیکھا تھا میں نے, وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہاں ہے تمہارا اللہ؟ اگر اللہ ہے تمہیں اللہ کو نہیں مانتا. تم کہتے ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ مرے گا, تمہیں اللہ کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ. اگر میں اللہ کو نہیں مانتا تو مجھے ہارٹ اٹیک آنا چاہیے. الفاظ کی تبدیلی ہے لیکن مطالبہ تو عذاب کا ہی کر رہا ہے نا, مطالبہ تو. اور ایسے ذہنیت کے آپ کو ہر زمانے میں ملیں گے. تو نضر بن حارث, ابو جہل, مشرکین مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے عذاب کے نازل ہونے کا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایسے عذاب کے نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کافروں پر نازل ہونے والا ہے, اور جب وہ نازل ہوگا نا لیس لہ دافع, تو اس کو کوئی دفع بھی نہیں کر سکتا جب عذاب آئے گا. اب اس کے اندر جو ہے نا دو عذاب کا تذکرہ ہے, ایک تو دنیاوی عذاب اور ایک اخروی عذاب. دنیا کا عذاب جو ہے نا کافروں کے اوپر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے, مصلحت کو دیکھتے ہوئے, مصلحت کو دیکھتے ہوئے. یہاں تو چھوٹ جائیں گے, لیکن مسئلہ آخرت کا ہے, وہاں پر چھوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر اللہ رب العزت مصلحت کو دیکھ کر اس کو عذاب دیں گے یا نہیں دیں گے, لیکن آخرت میں یہ نہیں مسئلہ ہوگا کہ دیں گے یا نہیں دیں گے. مسئلہ وہاں ایک ہی ہوگا کہ ان کو عذاب ہوگا. اور دنیاوی اعتبار سے سیرت کی کتابوں میں ساری دنیا نے دیکھا یہ نضر بن حارث, ابو جہل اور اس جیسے لوگ جو عذاب کا مطالبہ کرتے تھے, اور یہ مکہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی آیتیں ہیں نا, آخری دور کی آیتیں. پھر اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ چلے گئے, مدینے کے اندر سن ہجری 1 ہو گیا, پھر سن ہجری 2 آیا. سن ہجری 2 میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا. یوم الفرقان, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. میدان بدر میں مشرکین مکہ سامنے, ادھر صحابہ 313, اور دونوں کا مقابلہ ہو گیا 17 رمضان کے اندر. اور مقابلہ ہو گیا تو یہ نضر بن حارث, یہ ابو جہل اور اس کے ذہنیت رکھنے والے 70 گرو گھنٹال, ان کے کریم مکہ کے بالکل سردار مانے جاتے تھے, ایسے لوگ 70 کے 70 کیا ہو گئے؟ شہید نہیں ہو گئے, قتل ہو گئے. یہ لوگ کافر, یہ کہاں سے شہید ہوں گے؟ ان کے لیے موت ہے. یہ کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے. اسی لیے میں اسٹاپ کیا بیچ میں, کیا آتا ہے جملہ زبان سے. تو یہ لوگ مکہ کے اندر کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے, اور بڑی ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے. یعنی 313, اور وہ بھی جن کے پاس نہ کوئی تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ نیزہ ہے, نہ گھوڑے ہے, نہ اونٹ ہے, اور تمہارے پاس دنیا کے اعتبار سے سارے ساز و سامان. کتنی بڑی ذلت ہے. تو وہاں پر بدر میں سب کے سب مارے گئے, 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے. 70 کو قیدی بنا کے مدینہ لے جایا گیا. تعلیم کو اجرت بنا کے ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. کسی سے جو فدیہ دینے کے قابل تھا ان سے فدیہ لیا گیا, اور جو فدیہ دینے کے قابل نہیں تھا ان سے تعلیم کو اجرت بنایا گیا. یعنی جو جاننے والے تھے, مکہ کے اندر اکثر و بیشتر لوگ پڑھے لکھے تھے, مدینہ المنورہ کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, پڑھے لکھے والوں کو کہا گیا کہ تم کو ان کو پڑھانا ہے, تم ان کو سکھاؤ گے تو یہ تمہاری آزادی ہوں گی, آزادی کا بدل ہوگا. تو ایک تو دنیا کے اندر تو عذاب ان کو آیا ہی آیا, آخرت میں بھی یہ چھوٹنے والے نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج, یہ کس کے جانب سے ہے؟ آسمان والے اللہ کے جانب سے ہے. تعرج الملائکۃ والروح, اور
आसमान में फरिश्ते और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चढ़ते हैं, आसमान का तस्करा किया गया। इलैहि फी, ये आसमान का तस्करा बार बार क्यों करने वालूम है? इसलिए कि सूरतुल अनफाल के अंदर ये नज़र बिन हारिस ने यही मुतालबा किया था कि अगर ये कुरान और ये नबी अल्लाह की जानिब से बरहक है तो फामतिर अलैना समा, आसमान से पत्थरों की बारिश करो। अल्लाह कह रहे कि आसमान से पत्थरों की बारिश, आसमान भी अल्लाह का, जमीन भी अल्लाह का, अल्लाह की है। और अल्लाह अगर चाहे तो आसमान तो बहुत दूर की बात है, उसी जमीन पे जहां पर तुम चलते हो उसी को फाड़ के तुमको उसके अंदर धसा दे। अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह इस पर भी कादिर है। तो यहां पर बार बार आसमान का तस्करा इसीलिए कह रहे कि तुम कह रहे हो कि और वो भी बरसाएंगे, उसके लिए भी तुम बेफिक्र रहो, वो भी तुम्हारा मुतालबा पूरा किया जाएगा। वरूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, और ये सब वाक़िया, ये अज़ाब, ये जो मसला है, ये ऐसे दिन पेश आएगा जो दिन, जिस दिन के मिक़दार 50,000 साल के बराबर होंगी। कितने साल के बराबर? बोलो, 50,000 साल के बराबर होंगे। सूरत उस-सजदा 21वें पारे के अंदर युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द थुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, कि आसमान और जमीन का निजाम चलाने वाला अल्लाह है। युदब्बिरुल अम्र, ये अम्र को तरतीब देने वाला, तदब्बुर कहते हैं मुंतजिम, इंतजाम करने वाला। तो जमीन और आसमान का इंतजाम करने वाला अल्लाह है। और ये सब वाकया पेश आएगा उस वक्त में, वहां पे अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, ऐसे दिन की तरफ सबको लौटाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जो दिन 1000 साल के बराबर होगा। कितने हजार साल के बराबर? सूरतुल सजदा के अंदर 1000 साल का तस्करा है, और सूरतुल माआरिज में कितने हजार साल का? 50,000 साल का तस्करा है। अब इन दोनों को कैसे तदबीक देंगे? मुफस्सिरीन ने इसकी तौजीह ये बयान फरमाई है कि कल क़यामत के दिन जो है ना, हर एक के अपने अपने अमाल के हिसाब से दिनों को लंबा किया जाएगा। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने फरमाया कि जमाना रबड़ की तरह है। जमाना किसकी तरह है? रबड़ की तरह है। किसी के हक में थोड़ा खींचा जाएगा, किसी के हक में लंबा खींचा जाएगा, किसी के हक में बहुत लंबा खींचा जाएगा, रबड़ की तरह। जो इंसान काफिर है तो उसके हक में क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर लंबा होगा। जिसका कुफ्र कम है, जिसका शिर्क कम है, जिसकी गलतियां, जो गुनहगार है उसका गुनाह, उसकी खताएं कम है, तो 1000 साल के बराबर उसको खींचा जाएगा। जो मोमिन है, पक्का ईमान वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ईमान वालों के साथ भी इतना ही लंबा दिन होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, ईमान वालों के लिए तो एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के बीच में जितना वक्फ होता है, या अल्फाज दूसरे, एक नमाज फर्ज नमाज असर की नमाज के पढ़ने में या जोहर की नमाज के पढ़ने में जितना वक्त लगता है, ईमान वालों के लिए वो दिन उतने वक्त के लिए ही आएगा, और अल्लाह जल्दी से उसको पार लगा देंगे। अल्लाह उसको क्या कर देंगे? देखिए ना, दुनिया के अंदर भी जो इंसान बहुत डिप्रेशन में होता है, बहुत टेंशन में होता है, तो 1 घंटा एक एक दिन के बराबर जैसा लगता है, एक दिन एक एक महीने के जैसा लगता है एक ही दिन, लेकिन घबराहट इतनी है कि साला वक्त ही नहीं गुजरता। वो बोलते नहीं है, अगर टाइम ही पास नहीं हो रहा। कोई टीचर बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, सख्त मिजाज है, कोई सर ऐसे जो पढ़ाने वाले बहुत सख्त मिजाज है, और उनके घंटे में ज्यादा टेंशन आता है, तो जब उनके घंटे में बैठते तो वो घंटा जल्दी से पार ही नहीं होता। वो पौने घंटे का घंटा 3-4 घंटे का हो जाता है। हालांकि वो पौने घंटे का ही घंटा होता है, लेकिन वो घबराहट इतनी, टेंशन इतना होता है कि वही घंटा लंबा हो जाता है। दुनिया के अंदर भी कभी कभी इंसान ऐसे डिप्रेशन में, ऐसे तकलीफ में, ऐसी मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि उसके लिए वो एक दिन 1 साल के बराबर गुजरता है। तो कल क़यामत के दिन किसी के हक में 50,000 साल के बराबर लंबा होगा, किसी के हक में 1000 साल के बराबर लंबा होगा, और किसी के हक में ऐसा होगा कि गोया के असर की नमाज या जोहर की नमाज पढ़ लिए, इतना ही वक्त, और अल्लाह उसके लिए आफियत के साथ पार लगा देंगे। अल्लाह करे कि हमारा शुमार भी ईमान वालों के जुमरे में और उनके जमात के अंदर हो। फस्बिर सबरन जमीला, ए नबी जी आप सब्र कीजिए, ऐसा सब्र कीजिए जो सब्र जमील हो। कैसा सब्र कीजिए?
ایسا صبر کیجئے جو صبر جمیل ہو. اس صورت کے اخیر میں جو ہے نا اللہ رب العزت نے قریش مکہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ نبی جی یہ قریش مکہ آپ کی ہدایت کو, آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کر رہے نا, یہ آپ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں, تو ہم قریش مکہ کی جگہ پر کسی اور کو ہدایت دے دیں گے, ہم یہ نعمت کسی اور کے سپرد کریں گے. اور اللہ نے ایسا ہی کیا. مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے. بعد میں اللہ نے قریش مکہ نے ایمان قبول نہیں کیا ہے تو اللہ نے یہ نعمت کس کے مقدر کر دی؟ مدینے والوں کے مقدر کر دی. ان لوگوں نے اس کو قبول کیا, سینے سے لگایا, استقبال کیا, مدد اور نصرت کی, مہاجرین کی, مکہ والوں کی, اللہ کے رسول کی حفاظت کی, تو اسلام پھر چمکا, دمکا, پھیلا, پھولا, بڑا. کہاں سے؟ مدینے سے. پھر مدینے کو اللہ نے مرکز بنایا. اور قیامت سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الاسلام غریبا وسيعود كما بدا, اسلام اجنبیت سے شروع ہو گیا تھا اور قیامت سے پہلے سمیٹ کے دوبارہ اجنبیت کی طرف آئے گا. یعنی پھر دوبارہ مدینے میں آ کر ایمان سمر جائے گا, اسلام سمٹ جائے گا. اس کی کیا تفصیل ہے جمعہ کے بیان میں آئندہ اس کے ٹاپک پہ آنے والا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فاصبر صبرا جمیلا, صبر کیجئے, لیکن کیسا صبر؟ صبر جمیل. کس کو کہتے ہیں صبر جمیل؟ صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو, جس میں کیا نہ ہو؟ شکایت نہ ہو, شکوہ نہ ہو, گلا نہ ہو. گلا اور شکوہ اور شکایت کے تاثرات بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر, اب پتا بھی تھا کہ بھائیوں کی یہ کارستانی ہے, لیکن پھر کیا کہا کہ میں تو اللہ سے صبر جمیل کی دعا کروں گا. ابھی بدلہ بھی نہیں لیا ان کو, بعد میں پھر تانا بھی نہیں دیے, چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ. تو حالات جب آئیں گے تو صبر کرے. صبر بھی کیسا؟ صبر جمیل. انہم یرونہ بعیدا, تحقیق یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ قیامت, یہ عذاب کا جو دن ہے نا, یہ دن بہت دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, لیکن حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل, بولو, قریب ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جزا اللہ ان محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.